الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت خاص فضل اور احسان نال
جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں سانوں مل بیٹھن دی توفیق بخشی۔ قرآن کریم کتاب ہدایت جس دے بے عیب اور لا ریب اوراق وچوں سورہ یوسف دی ابتدائی 2 آیات اس عاجز نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعہ نو بیان کیتے ہیں اور سنیا اس مسجد دے اندر۔ میں سوچیا کہ اپنے سامعین نو سورہ یوسف دی تفسیر اور حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سنایا جائے۔ آواز کھولو۔ تو اسی دعا فرماؤ گے اللہ توفیق بخشے گا اور شرح صدر نال اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام آپ نے مکۃ المکرمہ اور عرب دے کفر و شرک دے گٹا ٹوب ہنیریاں وچ توحید دا چراغ روشن فرمائے۔ آج توحید بیان کرنا کوئی مشکل نہیں۔ سارے سامعین اپنے نے، سارا مجمع اپنا ہے، سارے کلمہ پڑھن والے نے۔ میں اس زمانے دی گل کر رہا ہاں کہ جس زمانے وچ ہاتھ دے اتے اگ دا انگارا رکھنا آسان سی، اللہ دا نام لینا مشکل سی۔ قرآن کریم دے اندر انبیاء علیہ السلام دے واقعات نو اللہ نے بیان فرمایا ہے اور انبیاء دیاں قربانیاں نو بیان فرمایا ہے۔ اس مسئلے لئی حسین و جمیل پیغمبر ناحق قتل کر دیتے گئے، شہید کر دیتے گئے۔ اس مسئلے تے پتھراں دی بارش برسائی گئی اللہ دے نبیاں دے وجود پاک تے۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، کوئی سرسری مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں عام مسئلہ سمجھ کے چھڑ دیتا جائے۔ سارا قرآن خدا دی توحید نال مالا مال ہے، ہر آیت وچ اللہ دی توحید ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے رب دی توحید دا پرچم بلند کیتا، قولوا لا الہ الا اللہ دا نعرہ بلند کیتا۔
دشمنیاں پہ گئی ہیں، مخالفتاں شروع ہو گئی ہیں، پھول برسان والے پتھر چک کے آ گئے، صادق اور امین کہن والے معاذ اللہ حضور نو قذاب کہن لگ پے، جادوگر کہن لگ پے۔ اپنیاں لڑائیاں اور جھگڑیاں دے فیصلے جس نبی کو کرواندے سن اسی نبی دے خلاف قتل دے منصوبے پہ بناندے نے۔ کوئی ایسی اذیت نہیں، کوئی ایسا دکھ نہیں، کوئی ایسی تکلیف نہیں جڑی انہوں نے حضور نو نہ دیتی ہو۔ مکی زندگی ساری قربانیاں نال پر، حضور دی آمد اعلان نبوت تے جتھے مشرکین مکہ پریشان سن، یہود و نصارہ بھی بڑے پریشان سن، یہودیاں نو بھی بڑی تکلیف سی، عیسائیاں نو بھی بڑی تکلیف سی کہ نبوت بنی اسرائیل وچوں منتقل ہو کے بنی اسماعیل وچ آ گئی۔ مختلف قسم دے سوالات تورات زبور انجیل دے پڑھن والے حضور علیہ السلام تے کردے رہندے سن، یا اپنے کو حواری بھیج کے سوال پوچھتے رہندے سن۔ ایک دن مشرکین مکہ دا وفد یہودی علماء کول گیا، انہیں کہا یار اسی تے ہار حربہ استعمال کر لیا ہے، پتھر مار کے ویکھ لے نے، جادوگر کہہ کے ویکھ لیا ہے، کاہن کہہ کے ویکھ لیا ہے، مجنو کہہ کے بھی ویکھ لیا ہے، پیرج کنڈے بچھا کے ویکھ لیا ہے، گردن تے اوجریاں سٹ کے دیکھ لیا ہے، ایدیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے کے بھی دیکھ لیا ہے، ظلم و تشدد بھی کیتا ہے، اسی تے مار مار کے تھک گئے ہاں، محمد تے کی تھکنا سی، او دا بلال بھی سارے کل نہیں تھکیا۔ بلال بھی مار کھائی جاندہ ہے، کلمہ دہرائی جاندہ ہے۔ کوئی انج دی گل کرو کہ جدے نال معاذ اللہ اے لاجواب ہو جائے، کیونکہ مشرکین نے تے سارے حربے اختیار کر لے سن، استعمال کر لے سی۔ ابو جہل مٹھی جی کنکریاں لے کے گیا، کنکریاں بول پئیاں نبی دے حق وچ، انہاں کہا جی چند ٹوٹے ہو جائے، نبی دے اشارے تے رب نے چند بھی ٹوٹے کر دیتا۔ انہاں کہا جی ایک مردہ گو بول پہ، مردہ گو نے حضور دی نبوت دی گواہی دے دیتی۔ انہاں کہا جی وہ درخت چل کے تواڈے کول آ جائے، وہ بھی آ گیا۔ کوئی انج دے سوالات دسو جڑے جا کے اسی کریے اور ادھا جواب نہ آئے۔ انہوں نے کہا جی اسی انج دے سوال دس دینے جڑا اللہ دے رسول اور نبی دے علاوہ اور کسی نو دے جواب نہیں ہوندے۔ جے ہویا نبی تے جواب دے گا۔ پہلا سوال کیتا بھی اے بنی اسرائیل والے اے قصہ یوسف کیے، دوسرا سوال ہے روح کی شے، تیسرا سوال ہے ذوالقرنین بادشاہ دا کی واقعہ ہے۔ وہ جان دے سن کے بڑی توجہ رہے تھے اس جملے تے، وہ جان دے سی کہ اسی زندگی چ نہیں ویکھیا کہ اس محمد نے دنیا دے وچ کسی کتاب دا مطالعہ کیتا ہوئے،
اے کسی استاد کو گیا ہوئے، مدرسے گیا ہوئے، کالج گیا ہوئے، سکول گیا ہوئے. لہذا ان واقعات دا تعلق ہے خدا دی وحی نال، تے وحی ہوندی ہے نبیاں دے. انہیں تورات زبور انجیل واقعات پڑھی ہوئے سی، اور حضور نے نہ تورات پڑھی، نہ انجیل پڑھی، نہ زبور پڑھی. ہن آپس ہی بیٹھے ہیں بھی حضور نو پڑھن دی لوڑ کی سی جنہوں اللہ آپ پڑھا رہا ہے. بھائی نبی سکول نہیں جاندہ، نبی سکول کدی لیٹ تے کدی جلدی تے کدی پاس تے کدی فیل، اے نبیاں دا فیل نہیں. نبی کا استاد براہ راست کون ہوتا ہے؟ بولو بھائی ذرا تھوڑا جا زور لاؤ بھائی. نبی کا استاد ہوتا ہے، اللہ کا نام ذرا پیار سے لیجیے، اللہ. نبی کو پڑھانے والا اللہ، نبی کو خبر دینے والا اللہ، نبی کی رہنمائی کرنے والا اللہ ہوتا ہے، نبی کی حفاظت بھی کرنے والا اللہ ہوتا ہے. انہاں آ کے سوال کر دیتے لمبا واقعہ، اگر میں اس تمہید چلا گیا تو واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا، اور میں چاہنا کہ 5-6 جمعے دے اندر میں واقعہ سمیٹ دیں، ورنہ 25-30 جمعے بھی لگ جاندے. ایک آیت، ایک جمعہ. اللہ کریم نے حضرت جبریل نے فرمایا کہ جا میرے مصطفیٰ کو قرآن لے جا، اور جا کے میرے مصطفیٰ نو کہہ بھی انہاں نو کہو تسی پوچھی جاؤ، میں رب دے قرآن چو پڑھ کے تانوں سارے واقعات دسی جانے. او دے جو ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا، اور پورے قرآن تفصیل دے نال کوئی واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ واقعہ یوسف علیہ السلام پوری تفصیل دے نال. اور اس سورہ یوسف دے اندر اللہ نے حضرت یوسف دا 24 مرتبہ نام لیا ہے. 24 مرتبہ اس سورت نام آیا ہے، باقی 2 مرتبہ اور سورت نام ہے. پورے قرآن حضرت یوسف علیہ السلام دا نام 26 مرتبہ آیا ہے. جا بے جبریل قرآن لے جا. قرآن کہتا ہے الف لام را، یہ 3 حروف ہیں، الف لام اور را، حروف مقطعات. زیادہ علماء دی، فقہاء دی، صحابہ دی، مفسرین دی رائے اے وے کہ ایدہ معنی، ایدہ مفہوم، ایدہ ترجمہ اللہ جان دے یا اس دا رسول جان دے. آج تک کسی نے دا ترجمہ نہیں کی. ان میں ایک اور بھی علماء نے وجہ لکھی ہے تاکہ سورہ یوسف جو ہے تو قرآن کریم دی تھوڑی جی تواڈے سامنے حقانیت بھی آ جائے. فرمایا اے ہے قرآن، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سارا قرآن سمجھ گیا، میرے کو سارے قرآن دی ایک آیت دا علم آ گیا. اللہ فرماتا نے ایسا دریائے، ایسا سمندر بے کنار، غوطے لائی جاؤ، موتی کڈی جاؤ، ہیرے کڈی جاؤ، علم و فنون دے ادھ وچ علوم حاصل کر دے جاؤ، قیامت آ جائے گی. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں سارا قرآن سمجھ بھی لیا ہے، سمجھا بھی دیتا ہے، اور لہذا سارا قرآن دا علم میرے وچ آ گیا ہے. اللہ فرماتا نے الف لام را میں سیڈ دے کر کے رکھ دیتا ہے کہ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے. یہ دعویٰ کرتا ہے تے مصطفیٰ کر سکتا ہے کہ میں سارا قرآن پڑھیا بھی ہے، جاننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. اگر کوئی کہے میں سارا قرآن سمجھ گیا انہوں کو الف لام میم دا ترجمہ کر، الف لام میم را دا ترجمہ کر، الف لام را دا ترجمہ کر،
ہاں بعض مفسرین نے فرما دیتا ہے الف تو مراد اللہ، لام تو مراد جبریل، محمد تو میم تو مراد مصطفیٰ ہے، یعنی اللہ قرآن بھیجن والا ہے، جبریل لے آن والا ہے، محمد کریم دے قلب حتر تے قرآن آن والا ہے۔ اس طرح ترجمے تے کر دیتے نے، لیکن ایدہ ترجمہ اللہ فرماتا ہے اللہ یا ایک راز اللہ و دے رسول دے درمیان، کوئی اشارے نے اللہ و دے رسول دے درمیان۔ محب جانے، محبوب جانے، خدا جانے، مصطفیٰ جانے، رب جانے، محمد جانے۔ الف لام را تو شروع ہو اگر فرمایا تلک آیات الکتاب المبین۔ ذرا سبحان اللہ دی چھل اچھی آنی چاہیے دی اے او کتاب قرآن مجید، اے او کتاب جس دے اندر اللہ نے ہر چیز دی وضاحت بیان کر دیتی ہے، اے وضاحت والی کتاب ہے، اے کھول کھول کے گلہ کرن والی کتاب ہے۔ اگر تنو وضاحت چاہی دیئے خدا دی توحید دی اس قرآن دے اندر موجود ہے، وضاحت چاہی دیئے ست اسمانہ دی قرآن اندر موجود ہے، وضاحت چاہی دیئے ست زمینہ دی قرآن اندر موجود ہے، وضاحت چاہی دیئے جنت دی قرآن اندر موجود ہے، وضاحت چاہی دیئے دوزخ دی قرآن اندر موجود ہے، وضاحت چاہی دیئے ملائکہ دی قرآن اندر موجود ہے، وضاحت چاہی دیئے آدم دی قرآن اندر موجود ہے، وضاحت چاہی دیئے نوح دی قرآن اندر موجود ہے، وضاحت چاہی دیئے خلیل دی قرآن اندر موجود ہے، وضاحت چاہی دیئے اسماعیل دی قرآن اندر موجود ہے، وضاحت چاہی دیئے جناب اسحاق دی قرآن اندر موجود ہے، حضرت یعقوب دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت یوسف دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت ایوب دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت لوط دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت یونس دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت زکریا دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت یحییٰ دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت سلیمان دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت داؤد دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت دانیال دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت ہارون دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت مریم دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حضرت عیسیٰ دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، میرے محمد دی ختم نبوت دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، اولین دا علوم قرآن اندر موجود ہے، آخرین دا علوم قرآن اندر موجود ہے، حلال دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حرام دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، حیا دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، سچ دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، نکاح دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، میرے محمد دی مکی تے مدنی زندگی دی وضاحت قرآن اندر موجود ہے، میرے آقا دا بدر تے احد تے خیبر دا تذکرہ قرآن اندر موجود ہے، ما دل کا آیات الکتاب المبین۔ ایدے اندر ہر چیز دی وضاحت موجود ہے، قرآن کھول کھول کے گلہ دس دے، قرآن چھپا چھپا کے گلہ نہیں دس دا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اساں اس قرآن نو نازل کیتا ہے، اس قرآن نو نازل کرنے والا کون؟ تھوڑا جا زور لاؤ، میرے خیال ہے ہون تے روزے ختم ہو گئے نے کہ قضا پہ رکھ دے ہو۔ اللہ ایک قرآن اسا نازل کیتا ہے، اس قرآن دے قرآن کئی نام نے،
حکیم بھی قرآن نو کہندے نے، فرقان بھی قرآن نو کہندے نے، مجید بھی قرآن نو کہندے نے۔ جے سبحان اللہ کہو تے میں ساری قرآن دیاں ایتاں پڑھا، کتے حکیم ہے، کتے فرقان ہے، کتے مجید ہے، کتے قرآن ہے۔ اللہ دا قرآن کہندہ اے حکیمی قرآن نو کہندے نے، حکمت والی کتاب ہے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ حکیم بھی قرآن نو کہندے نے، فرقان بھی قرآن نو کہندے نے، مجید بھی قرآن نو کہندے نے، بل ہوا قرآن مجید۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اساں اس قرآن نو عربی زبان وچ نازل کیتا ہے۔ کیوں؟ ساڈا نبی بھی عربی ہے۔ حضور نے فرمایا بھی عرباں نال 3 وجہ تو محبت کرو۔ کنی وجہ تو؟ بولو۔ یہ تسی ایویں نا محمد بن سلمان تے فتوے لائی رہ کر، وہ جیو جی بھی ہے نا، حضور نے فرمایا انہوں نے کچھ نہیں کہنا کہ میری وجہ 3 وجہ تو محبت کرو۔ ایک تے قرآن عربی ہے، میں کوئی محمد بن سلمان کو حج دا ویزا لینا ہے، میں تو تھوڑا ویسے سمجھا رہے ہیں۔ قرآن عربی ہے۔ دوسرا فرمایا میں محمد دی زبان عربی ہے۔ تیسرا فرمایا جنتیاں دی زبان بھی عربی ہے۔ تے جڑے انگلش تے زور دیندے نے، قبر پرستیاں پشتو چ نہیں پوچھنا، پنجابی چ نہیں پوچھنا، انگریزی وچ نہیں پوچھنا، فارسی چ نہیں، انہاں پوچھنے عربی اندر۔ دنیا چ انگلش اتنی یاد کرو جتنی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ عربی بھی یاد کریا کرو، اپنے بچے نے بھی کچھ عربی سکھاؤ۔ او جی کی کریے جی پر عربی زبان ہوئی تے اوکھی ہے۔ میں اپنی گل کردا، ساڈی سارے دی دیسی زبان ہے جنگ دی، نہ میرے ابے اردو بولی، زندگی کدی نہیں بولی۔ میرے والد صاحب نے، کیونکہ وہ کوئی سکول نہیں سے پڑھے ہوئے، سادہ آدمی سی، ذمہ دار سی، پوری زندگی ایک شعر پڑھے سی، وہ بھی غلط۔ ایویں پریشان بیٹھے سی، تکلیف سی، بیماری سی، تو میں کہا ابو جی کی حال؟ انہوں نے کہا قسمت کی بد نصیبی سے فریاد سے کیا کہنا۔ پتہ نہیں کیوں یاد کیتا ہونا، اللہ انہوں نے بخشش فرمایا، درجات بلند فرمایا، آمین کہہ چھوڑو یار۔ انہوں نے بڑا فخر تھی میرے تے، میں جدو پنڈ جاتا سا ابو جی کہندے سن اپنے دوستوں نے بلا کے، اے جڑا میرا پتر ہے نا، اے جدو ممبر تے بیٹھ دے نا میرا کلیجہ ایڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ میری والدہ دی بخشش فرمایا، جنہاں راتاں نوں اٹھ اٹھ کے میرے لیے دعا کر دیاں سن۔ اللہ باقی میرے پتر جڑے نے تندرست نے، ٹھیک نے، یہ کام بھی کرن گے، حل بھی چلان گے، کھیتی باڑی بھی کرن گے، مزدوری بھی کرن گے۔ یہ میرا پتر معذور کی کرے گا؟ وہ تہجد دیاں روئیاں دعاواں ایسیاں کام آئیاں، وہ اوتھے دے اوتھے نے، معذور جہازاں تے چڑھیا کر دے۔ اور میری واری تانوں سبحان اللہ نہیں کہنے تسی، آکھو کہ مولوی دی تعریف، خاص طور تے تواڈے خطیب دی تعریف ہو گئی ہے، تواڈے منہ چ سڑ جاؤ جے سبحان اللہ کو جاؤ۔ وہ اللہ دے بندیو کدی ساڈے حق وچ بھی بول پیا کرو۔ بھائی میرے والد صاحب نے کدی اردو نہیں بولی، میری والدہ نے کدی اردو نہیں بولی، میرا ایک بھائی تھوڑا پڑھا لکھیا ہو کدی اردو چ کوئی گل ہوئے کسی بڑے افسر نال تے کر لیتا، باقی سارے دیسی نے۔ اسی بھی اپنے گھر وچ پنجابی بولدے ہیں، لیکن جڑے ساڈے کے پوتے پوتیاں نے ماشاءاللہ وہ پنجابی چ گل ہی نہیں کردے، وہ اردو چ گل کردے نے۔ اے دا معنی ہے تھوڑا جا گھر وچ ماحول آیا کہ بچے اردو سکھ سکدے نے۔ بھائی تیرے میرے بچے اردو سکھ سکتے نے، تے کی خیال ہے عربی سکھائیے؟ حضرت اگے آ جاؤ، آج رمضان گیا تو تسی پیچھے ہو گئے، آ جاؤ جاکا
حضرت قاری شفیق صاحب تسی اگے تشریف لایا کرو ہوں جدوں تک آپ زندہ ہے اگے گے رہنا آ جاؤ ماشاءاللہ آ جاؤ جزاکم اللہ آ جاؤ کوئی بات نہیں انی کہ بے ادبی جائز ہوں ذرا سبحان اللہ کہو بھائی عربی 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 سیکھو انگلش اتنی سیکھو جتنی دنیا میں کام آئے اردو اتنا سیکھو جتنا دنیا میں کام آئے اور قرآن اور عربی زبان اتنی سیکھو اس نے قبر میں بھی کام آنا ہے حشر میں بھی کام آنا ہے انجنا ہوئے کہ جنت دے فرشتے غلمان تینوں عربی چ گل کرن تے تسی آکھو مولوی جی یہ کی کہندا ہے انجنا ہو جائے وہ پنجابی گیا نا سعودی عرب تے کسی نال لڑ پہ عربی نال انہیں پنجابی چ گالاں کڑیاں انہیں عربی چ کڑیاں ایتھے آ کے جی میں لوگ کی کوئی سناؤ جی حاجی صاحب حج تک گئے سو کوئی خاص گل سناؤ انہیں کبھی عربیاں جیسا ماں جمنا ہی کوئی بڑے چنگے نے بڑے اچھے نے بڑے باخلاق نے اس کا کہ او کیویں کہندا جی میری ایک عربی نال لڑائی ہو گئی میں او دی ماں بہن کک بھی نہیں چھڈیا جنیاں مینوں گالاں آندیاں سن میں گالاں کڈی گیا او قرآن سنائی گیا کیا بات ہے انہاں آکھا بھاجی جے تو عربی جاندا ہوندا نا تو انہیں 2 گز اگے ود کے تینوں کڈیاں نے قرآن عربی میرے مصطفیٰ دی زبان عربی یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی اس عربی نبی دا خوابی دیداری عطا فرما دے ہے تو اڑا بیڑا ترے ہون بول لے ہو تو سی بھائی یا اللہ جڑے ہورچی سبحان اللہ کرن ہر رات خواب حضور دا بھی حضور دے یاران دا بھی دیدار ہو جا اللہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللہ فرماندا ہے عربی دے اندر اساں قرآن نازل کیتا ہے تاکہ تسی انہوں سمجھ سکو تاکہ تسی انہوں سمجھ سکو اگے اللہ دا قرآن کہندا ہے اور واقعہ شروع ہو رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دا پہلے اللہ نے قرآن دا تعارف کرایا لوگوں جویں قرآن چ شک کوئی نہیں ایویں میرے بیان وچ بھی شک کوئی نہیں لوکاں دے قصے جھوٹے ہوندے نے لوکاں دیاں کہانیاں جھوٹیاں ہوندیاں نے ہیر رانجھے دا قصہ سن کے سبحان اللہ نہیں کہنا سیری تے فراز دا قصہ سن کے سبحان اللہ نہیں کہنا صفی تے پنو دے قصے پیچھے نہیں لگ جانا آؤ جے قرآن سنو تے قصے سن کے ایمان تازہ کرو اللہ فرماندا ہے میں بھی سچا میرا کلام بھی سچا تے میرے کیتے ہوئے بیان قصے بھی سچے نے نحن نقص علیک احسن القصص میرے یا سونیا اے جڑا تینوں اسی قصہ پہ سنانے آئے احسن القصص اے بڑا سونا قصہ ہے ایتے سبحان اللہ لگ دیئے پھر کھو بڑا سونا قصہ ہے ساڑھے شیخ ماشاءاللہ اللہ بھی نیک بڑھائے ساڑھے شیخ مولانا محمد ضیاء القاسم صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اس نحن نقص علیک احسن القصص دا ترجمہ کردے سی لطف آ جاتا کہندے سن یوسف کیڑا سونا سی اچھی بولو یار قرآن دا قصہ ہے یوسف کتنا سونا سی جس قصے دی نسبت یوسف نال ہو گئی اللہ او قصہ بھی سونا بنا دیتا ہے کیونکہ نسبت نال بندے چمک جاندے نے بلال رنگ دا کالا میرے نبی لا نسبت ہوئی چمک گیا ہے اللہ جننے بھی چمکائے نے نسبت دی وجہ تو چمکائے نے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن میرے سونیا اسا جڑا سونا جیا قصہ تینوں پہ سنانے آئے
ایک قرآن دے وچ اسین بیان پہ کرنے آئے اے اللہ دا قرآن ہے نہ یوسف دی عظمت تے شک کرنا نہ اللہ دے بیان تے شک کرنا نہ رب دے قرآن تے شک کرنا اللہ فرماندا ہے سنو ذرا میرے یوسف دا قصہ اور پوچھن والے ہو اتنا تے شاید تانوں معلوم نہ ہووے جتنا میرا مصطفیٰ بیان پیا کردا ہے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا علم حق حضرت داؤد علیہ السلام دا علم حق حضرت عیسیٰ دا علم حق تورات بھی حق زبور بھی حق انجیل بھی حق پر جدو قرآن آ گیا انجیل دا زمانہ بھی ختم ہو گیا زبور دا زمانہ بھی ختم ہو گیا تورات دا زمانہ بھی ختم ہو گیا جدو میرے آقا نے نبوت دا اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں چلنا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں چلنا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ نہیں چلنا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چلنا ہے اور کسی نبی دی نبوت نہیں چلنی اور خدا دا راج چلنا ہے محمد دا رواج چلنا ہے عظمت محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت پریشان نہیں ہونا ہے بھائی دنیا پر تو آیا ہے اچھا میں دنیا پر دیکھا تو دنیا ہے دنیا پر ہے دنیا کوئی نہیں جی میں ملا دی اکج پانی نہیں ہوندا لوہار دے کر داتری نہیں ہوندی مولوی دے کر حلوہ نہیں ہوندا اپنا باقی تو ماشاءاللہ ڈھیر لگے ہوندے نے کدی مولوی آپ نہیں پکایا میں ایک مولوی صاحب نے کہا خدا دیا بندہ لوگوں کو کہنا ہے 11ویں دیو 11ویں دیو 11ویں دیو 11ویں شریف دیو اور کدی تو بھی دیتی ہے اس نے کہا پاگل ہیں میں کہ وہ کہنے لگا یہ جڑی ادھرو ہوندی اسا دیتی تو بچ جائے گی لہذا ساڑھے کر پکی پکائی ہوندی ماشاءاللہ کسی آقا دی مولوی جی کدی حرام نہیں کھا رہا ہے اس نے کہا جی ایک دن ہنیری آ گئی اس نے گھروں کھانا پہ گئے تاپ چڑھ جاندہ ہے نات خانہ دے مولویاں جدو گھروں کھانی پہ ہونا بھائی میں اپنے محکمے دی گل کر رہا ہوں تو انہوں کوئی تکلیف ہے یہ اپنی گل کو دستا ہے اللہ اکبر توجہ کرو بھائی سبحان اللہ کو آگے چلیے دن حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب دے 12 بیٹے سن کتنے بولو ذرا کتنے 12 بیٹے سن 10 ایک ماں وچوں سی 2 ایک ماں وچوں سی اللہ دا کرنا ایسا ہویا حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے آپ دی والدہ محترمہ دا انتقال ہو گیا حضرت یوسف یتیم ہو گئے ماں دی ممتا تو محروم ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف نو نال رکھ دے سن سفر تے جاندے سن تے نال لے جاندے سن کھانا کھاندے سن تے نال بٹھاندے سن پانی پیندے سن تے نال پلاندے سن آرام کردے سن تے نال سلاندے سن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب دے پہلو وچ ستے پئے نے اچانک خواب آیا تے ڈر کے اٹھ بیٹھے نے حضرت یعقوب پوچھ دے نے بیٹا کی گلے کی گھبراہٹ ہے کیوں ڈر گیا ہے ابو جی میں خواب ویکھے آئے بیٹا خواب کی ویکھی آئی فرمایا ابو جی میں خواب دیکھے آئے مینو سورج بھی آ کے سجدہ پیا کر دے مینو چند بھی آ کے سجدہ پیا کر دے اور 11 ستارے بھی آ کے سجدہ پہ کر دینے حضرت یعقوب علیہ السلام نو حضرت یوسف خواب پہ سنا دینے حضرت یعقوب علیہ السلام نو حضرت یوسف خواب پہ سنا دینے میں اپنے ذوق جکما اللہ فرماندہ ادو یوسف بولیا ادو میں لوہے محفوظ دا دروازہ کھولیا او بول دا گیا میں ریکارڈ کر دا گیا او بول دا گیا میں یوسف دا خواب ریکارڈ کر دا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین
جاگ دے ہو تو نبی دے عاشقوں میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جملہ حضور دی محبت اپنے سامعین نو دینا 11 تارے گل خواب دیئے ادھر آؤ جدو حضور دا میلاد پاک ہوئے ہولی بولنا بھائی میلاد پاک ہوئے اما منہ فرما دیا نے میں تکیا آسمان دے تارے سارے ہولی بولو اللہ ٹھیک نہیں جدو دا بہاول نگر دا واقعہ پیش آیا ہے چلو پولیس آرے نہ بولن باقی تے بولن ماشاءاللہ اچھا کچھ لوگوں نے ویسے بڑی خارش ہوں دی ہے نا اوپر ٹک ٹاک تے ماشاءاللہ شروع ہو جاندے کئی نقلاں کئی مذاق اڑاندے نے پولیس دا اور فوج دا جڑے بندے پولیس دے خلاف بول دے نے وہ بھی ریاست دے دشمن نے جڑے فوج دے خلاف بول دے نے وہ بھی ریاست دے دشمن دشمنی انہوں نے پاکستان دے نالے کی خیال ہے جڑا پاک فوج دا جوان بارڈر تے کھڑا ہے وہ غدار ہے تیرے بچے ہیں وہ دے کوئی نہیں تیرا گھر ہے وہ دا گھر کوئی نہیں اپنے بچوں کو یتیم کروانے کے لیے تیار کھڑا ہے تیرے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے تیرا سہاگ نہ اجڑے تیرا گھر نہ اجڑے ارے کون سینہ تان کے دشمن کے سامنے کھڑا ہے جو آدمی اس فوجی کے خلاف بولتا ہے وہ سمجھے وہ ریاست کے خلاف بول رہا ہے اور سارے ایک پولیس والا تو انہوں تنگ کرے تو سارے پولیس والوں نے جی کہندے ہو میں پولیس دے بھی حق کے چاہاں تے میں فوج دے بھی حق کے چاہاں یہ تسی دشمنی کر سکتے ہو تے کر کے ویکھ لو 2 گھنٹے کان پھڑنے پینے میں تے معذور بندہ میرے کو تو منٹ بھی نہیں پھڑ ہونا اللہ توجہ ہے تو بھائی ہم پاک فوج کو بھی سلام کرتے ہیں سیکورٹی اداروں کو بھی سلام کرتے ہیں کیسے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں پولیس کو بھی میں سلام کرتا ہوں آخر جیسے بھی ہیں لیکن ان کی وجہ سے امن تو ہے نا ہم بیٹھے ہیں سکون سے اگر چوکیدار سو جائے گھر اجڑ جاتا ہے توجہ ہے تو ہون سبحان اللہ قوم ہے گل کرنی ہے ذرا زور نال بلند آواز نال آسمان دے تارے تے سارے اما کہندیاں نے میری حویلی وچ جھک گئے نے آ کے تے واپس چلے گئے نے حضرت یوسف نو خواب آیا خواب وچ سارے تارے نہیں 11 تارے بھی آئے نے سورج بھی آیا ہے چن بھی آیا ہے ادھر سارے تارے آئے نے تے رہ گئی گل تے سورج دی میں انہاں سجدہ کیتا ہے یوسف نو واپس چلے گئے نے پر میں محمد نو او عظمت تے مقام تے مرتبہ تے بلندی دیاں گا زمین تے اشارہ کرے گا چن ٹوٹے ہو جائے گا اشارہ کرے گا ڈوبیا سورج واپس آ جائے گا تارے میرے مصطفیٰ دی غلامی پہ کر دینے پہلے دن اللہ نے اپنے محبوب نو دسیا سنیا تینو تارے دیواں گا بڑے پیارے دیواں گا جویں آسمان دا چن تاریاں نال سونا لگدا ہے محمد صحابہ پیاریاں نال سونا لگدا ہے انہوں چھوڑ کے تارے واپس آ گئے نے لیکن جڑے تارے اللہ نے میرے مصطفیٰ نو دینے نے اللہ دی قسمیں تن بھی لٹا دین گے من بھی لٹا دین گے وطن بھی لٹا دین گے دھن بھی لٹا دین گے اولاد بھی قربان کر دین گے اگ دے انگاریاں تے بھی لیٹ جان گے پھانسی دے پھندے تے بھی چڑھ جان گے ہر ظلم تے ستم برداشت کر لین گے پر محمد نال لائی ہوئی یاری وچ ایک منٹ بھی چھوڑ کے دور نہیں جان گے اللہ چن چن کے ہیرے دیتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام اٹھ بیٹھے فرمایا بیٹا جی آسمان دا چن میرے چن کو لکی لین آیا سی ابو میں پریشان پہلا جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نو باپ نے کیا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک میرا بیٹا ہولی بول اے جڑا خواب آئی انہوں کسی دے سامنے بیان نہ کری خاص طور تے اپنے بھائیاں دے سامنے بیان نہ کری ابو جی بھائی تے بھائی ہوندے نے بھائی بھائیاں دے باڑ ونڈاں دے تے بھائی
تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے سر دا تاج باب محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے معزز سامعین بیٹا مہربانی کری اس خواب نو دل وچ رکھی یا تینو علم ہوئے یا مینو علم ہوئے یا صرف اللہ دی ذات جان دیئے اور کسے نو نہ دسی قرآن میرے سامنے وے حضرت یعقوب بھی چاندے نے اس خواب دا علم کسے اور نو نہ ہوئے حضرت یوسف نو بھی روکی ہے اس خواب دا علم تیرے بھراواں نو نہ ہوئے یعنی یعقوب بھی چاندے خواب چھپیا روے یوسف بھی چاندے خواب چھپیا روے اللہ فرماندا ہے تسی چھپا لو میں قرآن جو چھاپاں گا ابراہیمی مسجد جو جمع ہوئے گا خطیب سٹیج تے آئے گا تے اے واقعہ پڑھ کے سنائے گا یوسف دا خواب دہرائے گا نہیں بیان کرنا تسی نہ کرو ابو جی میرے بھائی نے فرمایا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا اے نہ ہوئے کہ تیرے بھائی تیرے خلاف کوئی تدبیر کرن کوئی مکر کرن کوئی بہانہ کرن تے تینوں میری اکھاں تو دور کر دیں کیوں 10 پتر اور بھی سی 11 سی توجہ رہے 11 پتر سن تے یوسف علیہ السلام نو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے نے تو میری اکھاں تو دور نہ ہوئیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ اس واقعہ لکھ دینے ایک دن حضرت یعقوب اللہ دی عبادت پہ کر دے سن حضرت یوسف خواب جو ڈر گئے تھوڑی جی آواز نکلی تے عبادت اللہ دی پہ کر دینے یعقوب علیہ السلام بتقاضۂ بشریت تھوڑی جی توجہ یوسف وال ہو گئی کہ میرے یوسف نو خوابت کی ہویا ہے کھڑے عبادت ویسی اللہ فرماندا ہے میری عبادت وچ توجہ غیر وال کیتی ہے یہ 40 سال تیری اکھاں تو دور نہ کرا تے مینوں رب نہ کہیں جدو اللہ دی عبادت کریے تے پر اللہ دی ہی عبادت کری تے اسی ماشاءاللہ زور دی نماز نیت فجر دی کیوں پتہ ہی نہیں ہوندہ پریشانیاں نہیں اکنے اس تو بعد ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں ہوندہ 4 پڑھیاں نے یا 2 پڑھیاں نے اگلے دن رمضان شریف میں ہاری پور گیا میرے نال ایک بندے نماز پڑھی انہیں آکی جو یہ روایت نیت ہوندی ہے 4 رکعت نماز فرض وقت نماز ظہر اللہ اکبر یقین جانو اچھ ہاتھ بن کے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات سلام پھیرا میں کہا بابا ایتے اتیات نہیں سے پڑھنی کہ میں تے سبحانک اللہم پڑھئیے پتہ نہیں کی ہویا پھر شاید پڑھی گئی ہونی یعنی یہی پتہ نہیں پڑھ کی رہے بھائی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے تب روکے گی جب ہم نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں گے جب ہم نماز کو نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے پتہ نہیں رکعت کون سی ہے پتہ نہیں رکوع میں کیا پڑھا پتہ نہیں سجدے میں کیا پڑھا اگر ہم نماز کو سمجھ کے پڑھیں اللہ اکبر کہیں ترجمہ آتا ہو سبحانک اللہم پڑھیں ترجمہ آتا ہو وبحمدک پڑھیں ترجمہ آتا ہو وتبارک اسمک پڑھیں ترجمہ آتا ہو وتعالی جدک پڑھیں ترجمہ آتا ہو ولا الہ غیرک پڑھیں ترجمہ آتا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں ترجمہ آتا ہو قل هو اللہ احد پڑھیں ترجمہ آتا ہو سبحان ربی العظیم پڑھیں ترجمہ آتا ہو سمی اللہ لمن حمیدہ پڑھیں ترجمہ آتا ہو ربنا ولک الحمد پڑھیں ترجمہ آتا ہو سبحان ربی الاعلی پڑھیں ترجمہ آتا ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھیں ترجمہ آتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں ترجمہ آتا ہو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھیں ترجمہ آتا ہو جب ہم ترجمہ سمجھ کے پڑھیں گے کہ نماز شروع بھی اللہ کے نام سے ہوئی نماز ختم بھی اللہ کے نام سے ہوئی اور نماز میں کہہ دیا اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں اور جو اللہ کو بڑا مان لے وہ کسی غیر سے نہیں ڈرتا کیوں اسے پتا ہے میری
میری موت کا مالک بھی اللہ ہے، حیات کا مالک بھی اللہ ہے، روزی کا مالک بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے، آنکھیں دینے والا بھی اللہ ہے، زبان دینے والا بھی اللہ ہے، کان دینے والا بھی اللہ ہے، دل دماغ دینے والا بھی اللہ ہے، ہاتھ پاؤں دینے والا بھی اللہ ہے، سورج ستارے بنانے والا بھی اللہ ہے، زمین و آسمان کا نظام بنانے والا بھی اللہ ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والا بھی اللہ ہے، چلانے والا بھی اللہ ہے، جب چاہے مٹانے والا بھی۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ کہو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ۔ یہ نماز پڑھنا اور کہانیاں کر کے ادھر ویکھنا کون آیا ہے؟ یہ نماز پڑھنا اور پہلی صف والے ناراض نہ ہونا، پکے پہلی صف دے کر سب نمازی وہ مولوی دے کپڑے پہندے نے۔ شہر شیخ مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھا کے سیڑ تے ہوئے تو بابا کہنے لگا جی تھوڑی نماز نہیں ہوئی۔ حضرت کیا کی ہویا ہے؟ وہ شکا جی تھوڑی شلوار گٹیاں تو تھلے سی۔ قاسمی صاحب فرمان لگے رحمت اللہ علیہ میری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پکی گلے تیری نہیں ہوئی۔ وہ سا کیوں فرمایا تو نماز پڑھنا آیا سی کہ میری ستھن ویکھن آیا سی۔ کمال ہے بھائی، مولوی کی عیب ساری دنیا نکالتی ہے، جیسے خود سارے شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر کے بزرگ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، 2 بج گئے نہیں تو صرف 2 منٹ اگے چلنا، باقی انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ چھیڑیں گے تو انہوں دعوت ہے خود بھی جلدی آیا کرو، نال دوستان میں لے آؤ جمعہ محنت کر کے یوسف علیہ السلام دا قصہ تو سنانا۔ فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدًا، اے مکر کرنگے تیرے خلاف کدے تینوں نقصان نہ پہنچا دین۔ وجہ یعقوب علیہ السلام یوسف نال زیادہ پیار کو کر دے سن۔ حضرت یوسف فرما دے سن باقی میرے بیٹیاں دے چہرے نے ایدہ نبوت والا چہرہ ہے، باقیاں دیاں اکھیاں نے ایدیاں نبوت والی اکھیاں نے، باقیاں دے صرف کان نے ایدے نبوت والے کان نے، باقیاں دے صرف ہاتھ نے یوسف دے نبوت والے ہاتھ نے، باقی صرف ٹردے نے اے نبیاں طرح ٹردہ ہے۔ اس واسطے میرا یوسف میں پیار ہے، اے میرا علمی وارث بھی بڑھے گا، اے دے سر تے اللہ نبوت دا تاج بھی رکھے گا۔ اور تو گل اے بھی سمجھ آندی ہے سارے ایک جیسے نہیں ہوندے، سارے ایک جیسے، اچھی بولو سارے ایک جیسے، کیونکہ دودھ اکاں دا مک گئے ہو یار کی ہو گیا جی، اے دودھ اکاں دا تے دودھ مجھاں دا تے رنگ دوہاں دا چٹا پی کے ویکھ محمد بخشا، ایک کوڑا ایک میٹھا، ایک کچ بھی مڑکا تے لال بھی مڑکا تے ہکو رنگ دوہاں دا، قیمت بچ سراپا کولو، اے فرق ہزار کوہاں دا، سارے ایک جیسے نہیں ہوندے۔ اے ٹھیک ہے سارے یعقوب علیہ السلام دے پتر نے، پر یوسف دی شان وکھری ہے کیویں؟ حجر اسود پتھراں وچوں پتھر ہے، پتھراں ورگا پتھر نہیں، زمزم پانیاں وچوں پانی ہے، پانیاں ورگا پانی نہیں، مکہ مدینہ شہراں چوں شہر نے، شہراں ورگے شہر نہیں، قرآن کتاباں جو کتاب ہے، کتاباں ورگی کتاب نہیں، لیلۃ القدر راتاں وچوں رات ہے، راتاں ورگی رات نہیں، رمضان مہینیاں چو مہینے، مہینیاں ورگا مہینہ نہیں، جمعہ دنہ چو دن نے، دنہ ورگا دن نہیں ہے، سونا دھاتا وچو دھات ہے، دھاتا ورگی دھات نہیں، گلاب پھلا وچو پھل ہے، پھلا ورگا پھل نہیں،
فرمائی اللہ دی قسم نبی انساناں وچوں انسان ہوندا ہے پر انساناں ورگا انسان نہیں ہوندا میں بھی انسان تے تو بھی انسان تے نبی بھی انسان ہن فرق دیکھی تینوں پسینہ آوے بدبو مینوں پسینہ آوے بدبو جے نبی نو پسینہ آوے اچھا وہ بندہ اونچی بولا جڑا نبی نو اپنے ورگا نہیں سمجھتا سارے نہیں جڑا کہے میرے ورگا نہ بولے حضور جیسا نبی جیسا تینوں پسینہ آوے تے بدبو مینوں پسینہ آوے تے بدبو جے میرے محمد نو پسینہ آوے آہا میں اجازت دے دیو تو ایک شیر آ گیا تھے جی تسی بھی ڈالڈا کھاندے ہو میں بھی ڈالڈا کھانا ہو سکتا اگلے صاحب جو میں یاد نہ رہے تو زندگی دا کی پتہ ہے شام تک میں نہ ہوں بجا تسی نہ ہو اللہ صاحب دی حفاظت فرمائے آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی پڑھ لو سارے آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی پڑھئے سارے آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو تیری داڑھی میرے محمد دی خوشبو ہے اے تیرا مسیح تے آنا مصطفیٰ دی خوشبو ہے پہلے سجا پیر مسیح تے رکھنا حضور دی خوشبو ہے پہلے کھبا پیر پار کرنا حضور دی خوشبو ہے نہیں قرآن میرے سامنے میں جدو انگلینڈ دے علاقے گیا اکے سٹاپ تے دو عورتاں کھڑیاں سن ایک بالکل نیم برہنہ سی برائے نام لباس پایا ہویا تے دوجی سر تو لے کے پیرہ تک برکے وچ میں سمجھ گیا جاتی نہیں جہان سے خوشبو اے میری ماں میری بہن میری بیٹی دا پردہ بھی میرے محمد دی شریعت دی خوشبو ہے پڑھ لو سارے آلہ ہے تو آلہ ہے زعفران سے ٹھہرو میرے کول تھوڑا بٹن ہے میں ہونے دبانا تسی بول پیڑا یقین جانو مین سوچ میرے کول ہے توڑا یا اللہ جیڑا بندہ اے کلام میرے نال پورا ٹل لا کے پڑھے نا انہوں آوے راتی خواب تے خواب حضور دی محسوس ہوئے خوشبو صبح اٹھ کے آکھے آلہ زعفران سے خوشبو یزدانی صاحب کیمرہ کمانا بعدت میں بیکھنا کڑا کڑا نہیں بولے آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو پھیلی ہوئی ہے آسمان پہ کیونکہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی آلہ زعفران سے خوشبو شاباش بیٹا شاباش میری پارٹی تسی میرے پارٹی ہو تسی میری جماعت ہو تسی میری تنظیم ہو اے ماشاءاللہ شلو بچے عبداللہ صاحب تو لے کے چھوٹے شہزادے تک اے ساری میری فوج ہے جدو اے اچھی پڑھ دے نے یقین جانا میرا دل خوش ہو جاندہ ہے میں تواڈی تیسری نسل نو بھی سکھا دیتا ہے آلہ زعفران سے خوشبو جاتی نہیں جہان سے
آخری گل حضور جس بچے دے سر دے اتے ہاتھ رکھ دے سن صحابہ کہندے نے ہفتہ گزر جاندا سی سینکڑا بچیاں چ وہ بچہ پہچان لیندے سن کیوں ایک دفعہ ہاتھ رکھیا والا جو خوشبو نہیں گئی اور میں آخری جملہ کہنے لگا خدا تنو سلامت رکھے حضرت قاری شفیق صاحب بھائی شباز صاحب بھائی اسماعیل صاحب میرے محبوب انج کر کے بچے دے سر تے ہاتھ رکھن چک لین تے خوشبو کئی ہفتے نہ جاوے تے جدے موڑیاں تے بے جان جڑا نبی نو چک کے تن میل دیاں چڑھائیاں چڑھے اجے پوچھنا ایمان ہے کہ نہیں جڑا صدیق دا ایمان پوچھے پہلو انہوں پوچھے تیرے پیو دا نہ کیے وہ کہے گا میں گواڑیاں کل پوچھا ہوں کیوں جس کو صدیق کا ایمان نظر نہیں آتا جس سے عمر کا ایمان نظر نہیں آتا جس سے عثمان و علی کا ایمان نظر نہیں آتا خدا کی قسم حلالی بندہ میرے محمد کے صحابہ اور اہل بیت کی توہین کر ہی نہیں سکتا حضرت یعقوب علیہ السلام روک رہے ہیں فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ یہاں سے انشاءاللہ آگے شروع کریں گے